سب قرآن کی بات ہو رہی ہے، میں کیونکہ میرے سوال کا حصہ نہیں ہے مگر میں دور جا نہیں سکتا کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جانے کا حکم نہیں دیا۔ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ ہم کس طرح سے دونوں کو اگنور کر رہے ہیں؟ یعنی اگر ہم اہل بیت کی شخصیت پہ غور کریں، آپ کے احکامات پہ غور کریں تو وہ قرآن کی طرف لے کر آتی ہیں، اور قرآن کو پڑھیں تو اس طرف لے کر آتے ہیں۔ کیسے دونوں کو اکٹھا کریں اپنی زندگی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علیہ۔ دیکھیں، پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید کے بارے میں خود اہل بیت علیہ السلام فرماتے کہ ہیں، ایک جملہ کافی ہے۔ ویسے تو نہج البلاغہ پر ہے قرآن کے فضائل جو بیان کیے مولا عارفان نے، لیکن ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا ظاہر اس طرح سے بھی حجت ہے کہ روشن ہے، چمکدار ہے قرآن، اور اس میں جتنی گہرائی میں جاؤ گے اترتے چلے معنی در معنی در معنی معنی۔ ہمارے لیے قرآن کا ظاہر بھی حجت ہے اور باطن بھی حجت ہے۔ دیکھیے، اب آپ کو پہلے قرآن اور اہل بیت کا رشتہ آپ کو بتا دیں کہ رشتہ کیا ہے۔ قرآن مجید کے لیے خود قرآن مجید میں ارشاد ہوا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ قرآن کے وزن کو بتایا گیا کہ اگر اس قرآن مجید کو ہم نازل کر دیتے پہاڑ پر تو پہاڑ اللہ کے خوف سے لرزاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہلے سمجھ میں آ جائے کہ وزن ہے کیا ہے نا قرآن کا۔ حالانکہ ہم بات کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے، آپ نے ہمیں کہیں اور ڈال دیا۔ ہم آ رہے تھے جس مفتی صاحب میں، لیکن جب آپ نے ایک سوال کیا تو اس کو پہلے پورا کر دیں۔ اب آئیے مباہلے میں بنی نجران کے ساتھ جو ہوا ہے تو اس میں اس کے جملے کیا ہیں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کریں گے پہاڑوں کو تو پہاڑ اپنی جگہ مل جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اس نے قرآن نہیں پڑھا، اسے نہیں معلوم کہ یہ آیت کب نازل ہوئی کب نہیں، اسے معلوم ہی نہیں کچھ۔ لیکن حق کیونکہ وہ کتاب کا علم رکھتا ہے نا، اہل کتاب تھا، اور کتاب کا بھی اپنی قوم کا سب سے بڑا عالم تھا، لہذا اس کے علم میں تھی یہ بات کہ یہ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں یہ عام چہرے نہیں، اور خاص طور پہ اس وقت جب وہ ایک حالہ ہے رسالت کا اور ولایت کا اور امامت کا ایک حالہ جو بنا ہوا ہے نا، جب اس خاص موقع پہ ہوتے تھے، ظاہر ہے وہ مقام کچھ اور ہے، نور کا مقام ہے، تو وہ جو چہرے دیکھ رہا ہوں یہ مقام ہے۔ اب یہاں پہ بھی ثقلین کا لفظ ہے، ایسے اس میں دیکھیں، ہم آپ کی خدمت پیش کر دیں کہ جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں تو انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اہل بیتی، ہمارے برادران کی ہیں، کچھ برادران کی وہ حدیث دوسرے انداز میں ہے، اس لیے ہم دونوں چیز بتا رہے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی بھی، لیکن یہ بھی وہاں موجود ہے، حدیث میں دونوں موجود ہیں، یہ بھی موجود ہے۔ یہ ثقلین کا مطلب کیا؟ دو وزنی چیزیں، وزن کا ذکر بتا رہا۔ اب اسی قرآن و اہل بیت کے رشتے کو مولا عارفان فرماتے کہ ایک زمانہ وہ ہوگا، یہ سب سن لیں جو جس مکتب کے بھی لوگ ہیں سب کے لیے پیغام دے رہا ہوں۔ نہج البلاغہ میں فرماتے کہ ایک دور وہ آئے گا جب قرآن لوگوں کے درمیان ہوگا اور نہیں ہوگا، اہل بیت لوگوں کے درمیان ہوں گے اور نہیں ہوں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ پناہ کے لیے پھر رہے ہوں گے، اللہ مسلمانوں کے گھروں کے دروازے بند ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ اشاروں بتایا جا رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ ہر گھر میں ہوگا قرآن، لیکن وہ جو بات کی ہے نا قبلہ نے کہ عمل نہیں ہوگا، یعنی قرآن بھی مہاجر ہوگا، اللہ گھر ہونے کے باوجود، اہل بیت بھی مہاجر ہوں گے گھر ہونے کے باوجود، یعنی ہوں گے گھروں میں لیکن نہ ہونے کے برابر، پڑھ رہے ہوں گے سمجھ نہیں رہے ہوں گے، اہل بیت کو مان رہے ہوں گے سمجھنے والے کم ہوں گے، قرآن کو پڑھ رہے ہوں گے سمجھنے والے کم ہوں گے۔ یعنی دونوں کے ساتھ بتایا کہ دونوں کے ساتھ یہ ہو جائے گا کہ اور یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں فریادی ہوں گے، قرآن بھی فریاد کرے گا اور اہل بیت بھی فریادی ہوں اللہ کی بارگاہ۔ ہم درمیان میں تھے، لیکن لوگوں نے ہم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش لوگوں نے ہم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ اور وہاں جو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو بات میں اصل کرنا چاہ رہا تھا، جو آج آپ نے کہا کہ قرآن ہدایت، دیکھیے قرآن مجید کی جو ہدایت ہے اس کے مدارج ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ ہر پڑھنے والا کیا سمجھ لے گا؟ نہیں ہے نا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ جبھی تو پروردگار عالم نے قلب رسول پہ نازل کیا ہے نا، لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکے گا؟ نہیں۔ الامر بین الامرین اعدلوا اقرب للتقوی، یہ آیت بھی ہے قرآن کی، اور امام جعفر صادق اسلام کا فرمان بھی ہے کہ اعتدال کے راستے پہ رہو۔ ایسا بھی نہیں کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا، جو علماء بتا دیں، کیا پتہ وہ غلط بتا رہا ہو، کیا پتہ وہ اپنے منافع کے تحت بتا رہا ہو، کیا اس کی معلوم اس کے پیش نظر آیات الہی سے فساد ہو، کیا نہیں ہے؟ قرآن مجید میں خود فرمایا کہ آیات پڑھتے ہیں اور آیات کے ذریعے فساد کرتے ہیں، آیات کا سودا کرتے ہیں، بیچتے ہیں آیت کو، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، سستے داموں نہ بیچو ہماری آیات، ہے نا، سب چیزیں ہیں۔ نہیں، اس لیے
ایک ہدایت ہے کیا؟ وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ابھی ہم بات کو یوں روکیں گے تاکہ مجھے بے چینی آپ کی بتائی کہ وقفہ لینا چاہ رہے ہیں کہیں اور جان چاہ رہے ہیں، لیکن ایک جملہ پورا کر دیں کہ ایک پہلے مرحلے میں کیا ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پڑھے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے. بھئی احکام کی آیت ہے نا، وہ سمجھائیں گے علماء، لیکن باقی تو آیات ہیں نا، اخلاقیات ہیں، واہ واہ واہ، معاشرتی تعلقات ہیں، زوجہ آداب ہیں، زوجین کے تعلقات ہیں، حسن آداب ہے، یہ سب ہے نا، عبادات کا حکم ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان یہ بہانہ تراشی کر لے کہ میں کیسے سمجھوں، یا میں لوگوں سے کہوں تمہاری کیا سمجھ میں آئے گا، مجھ سے پڑھو. نہیں، پڑھو، تاکہ اتنا حصہ کثیر تعداد میں آیات وہ ہیں جو عام انسانوں کے لیے. قرآن خود فرما رہا ہے ھدی للناس، نہ انسانوں کے لیے آتے ہیں. پڑھو اس کو تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے بات. یہ بہانہ نہیں چلے گا قیامت کے دن کہ میں کیسے پڑھتا ہوں، مجھے کیا سمجھ میں آتا ہے.